موضوع میرا کشمیر لہو لہو۔ کاروان عالم میں اشرف المخلوقات کا شرف انسان نامی حیوان کو ہی حاصل ہے صدر ذی وقار، لیکن جب انسانیت کا آدمیت کے ساتھ ہی ٹکراؤ ہو جائے تو تباہی ہی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر چاہے جنت جیسا بے نظیر خطہ یا جہنم جیسی اندھیر نگری ہی کیوں نہ ہو، مقدر میں رسوائی ہوتی ہے صدر ذی وقار۔ اس روئے زمین پر وادی بے نظیر جس کو جنت کی وادی ہی کہا جاتا ہے، پھلتے پھولتے اور مہکتے باغوں کی یہ سرزمین انسانیت کی بھڑکائی ہوئی آنکھ کی وجہ سے وادی ظلم میں تبدیل ہو چکی ہے صدر ذی وقار۔ یہ وہ وادی ظلم کہ جس کا مشغلہ رونا دھونا کھیل بارود کی برسات اور رہن سہن لہو لہان ہو کر رہ چکا ہے کہ جہاں کی مائیں اپنی اولادوں کا صدقہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ادا کر دیتی ہیں تو کبھی اپنے دوپٹے کے پلو سے نوزائیدہ اولاد کا کفن باندھ کر رب لم یزل کے حضور پیش کر دیتی ہیں۔ یہ وہ وادی ظلم کہ جہاں صرف نازک اپنے بھائی کو اپنے جینے کا آخری سہارا سمجھ کر الوداع نہیں کہہ پاتی تو کہیں پر سڑکیں ہمت جواں مردوں کے لہو سے مقتل انسانیت کا سما باندھ دیتی ہیں کہ وہاں کشمیر تو جنت ہے نا، پھر جنت میں یہ طوفان کیسا ہے، کہیں بہنوں کی عزتیں تو کہیں بھائیوں کی لاشیں ہیں، بہتی ندیاں رنگین تو پھیلتے بادل سنگ دل ہیں۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، پھر جنت میں یہ طوفان کیسا ہے، پھر جنت میں یہ طوفان کیسا ہے۔ جناب صدر، آج عرض کشمیر لہو لہو ہے کہ ظلم کی انتہا تو کربلا سے بھی اندوہناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ میرا کشمیر لہو لہو کہ جب میری وادی پر کرفیو لگے 150 سے زائد دن گزر چکے، شہید برہان واریوں کی تعداد اور نہ جانے کتنی دلہنوں کے سہاگ اجڑ چکے، آسیہ اندرابی جیسی انگنت مائیں دسیوں اولادوں کا صدقہ کر بیٹھی، مگر مسلم دنیا کے حکمران اپنی عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ ریاست مدینہ کا خواب دیکھنے والے ریاست مدینہ کے ہی خطے کو جلتا چھوڑ کر خارجیوں کو داخلی کرنے میں مصروف ہیں کہ صد افسوس آج اپنے آپ کو اسلام پسند کہنے والے حکمران حریم سلام میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کا جنازہ نکال رہے ہیں تو کبھی اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہہ کر بیرونی تعلقات مزید گہرے کر رہے ہیں کہ ارے اس وادی پرخو سے اٹھے گا دھواں کب تک، محکومی گلشن پہ روئے گا سما کب تک، محروم نوا ہوگی خچوں کی زباں کب تک، ہر پھول ہے فریادی آنکھوں میں لیے شبنم، کشمیر کی وادی پہ لہرا کے رہو پرچم، کشمیر کی وادی پہ لہرا کے رہو پرچم۔ شکریہ۔